مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الآل القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین ذوی الاحتشام، سفر المظفر کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لیے جاری اور ساری ہیں، اور اسی مہینے کی 25 کو امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال ہے اور آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ چند باتیں اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ علم کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، جو جتنا زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں نا، بنیادی طور پہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ علم والا ہوں، اور میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ علم ایک نفع بخش چیز کا نام ہے۔ میرا علم اگر مجھے نفع نہیں دے رہا تو میری وجہ سے آپ کو نفع کیسے دے گا؟ تو علم جو ہے یہ ایک نفع بخش چیز کا نام ہے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم، علم رکھنے والا تو میرا جان نشین ہے، اور علم رکھنے والا تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے۔ تو یہ بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے علم ہماری زندگی میں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ علم بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ درویشی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم پر عمل اور عمل میں اخلاص۔ جب یہ تین چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو انسان پورا درویش ہے۔ اور
مکمل طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس نے حاصل کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوش ہے، اور وہ میری سنت پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میری سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم اتنے بڑے تھے کہ 70 علوم پہ آپ کو دسترس حاصل تھی، اور کتابیں لکھنے پہ جب آپ آئے تو آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں فتاوی رضویہ شریف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، 30 جلدوں پہ مشتمل، اور ایک ایک جلد ہزاروں صفحات پہ مشتمل ہے۔ آپ جو ہے کسی بھی عالم کو کنگالیں گے، کسی بھی عالم کو ٹٹولیں گے تو وہ اوپر جا کے شاگرد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہی نکلے گا، اور اس کو پیچھے کھڑے ہوئے فاضل بریلوی ہی نظر آئیں گے۔ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں علماء پیدا کیے، اپنے شاگردوں کو علم دین سے مستفیض فرمایا۔ آپ کی تعلیمات میں سب سے جو اہم چیز تھی، سب سے جو بڑی چیز تھی کہ آپ پابند شریعت تھے، اپنے دینی معاملات اور دنیاوی معاملات ہر لحاظ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دین کے مطابق کرنے والے تھے۔ آپ کا ایک ایک قدم، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ جو ہے دین کے عین مطابق ہوتا تھا۔ آپ ضرورت مندوں کا خیال کرتے، ہر پہلو سے غریب، نادار اور مفلس لوگوں کی مدد کرتے۔ سردیاں آتی تو آپ کے حلقہ احباب میں جن لوگوں کو بستر میسر نہیں تھا، آپ اس کو بستر فراہم کرتے، جن کو چادر کی ضرورت ہوتی ان کے گھروں تک چادریں پہنچا کے اور ان کا اہتمام آپ فرمایا کرتے تھے۔ پیر سے جتنی محبت مرید کرتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ خاصہ تھا کہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے آپ اپنے مریدوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ مرید اپنے پیر سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں سے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو تھا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اور آپ کی تعلیمات اتنی سٹرونگ ہیں، اتنی پاورفل ہیں، آج تو لوگ الزام لگا دیتے ہیں نا، اور بالکل نہیں جھجکتے، کہہ دیتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں بھی سوشل میڈیا پہ ایک پیر صاحب نظر آئے جن کی ویڈیو بڑی وائرل تھی، جو عورتوں کو جفیاں ڈال رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ بریلویوں کے پیر ہیں۔ تو میرے امام کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جو ہے ایک پیر صاحب کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اگر کوئی عورت اس کی مرید ہے تو وہ اس سے پردہ کرے۔ یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہیں، اور ایسے ہی الزام تراشی کرتے ہوئے نیچے لکھ دیا کہ یہ بریلویوں کے پیر ہیں۔ آپ کو ایک بریلویت کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ تم اس کو اپنے پاس رکھ لو نا، ہمارا تو ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ایسے شخص پہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا پھرے۔ اگر تمہیں ہمارا دروازہ بہت ہی کھلا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو اپنے پاس رکھ لو نا، تم رکھ لو اس کو، اپنا بنا لو۔ ایسے کسی شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جو دین کی دھجیوں اڑائے اور شریعت کی حدود پامال کر کے وہ کہے کہ جی میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، تو ایسے شخص کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے آپ کے انڈیا سے ہی کسی شاہ صاحب نے دعوت پہ انوائٹ کیا بیان کے لیے، تو جب آپ وہاں پہ تشریف لے کے گئے، آپ وہاں پہ پہنچے ہی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے وہاں پہ کوئی بات نہ کی، کلام نہ کی، اور آپ واپس تشریف لانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے مہمان تھے آج، اور انہوں نے آپ کے پاس کچھ بیان بھی کرنا تھا، اور یہ واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں آپ ہمیں بتائیے۔ تو شاہ صاحب اٹھے اور دوڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے قریب پہنچے اور کہا کہ حضرت میرا حلقہ احباب ہے، کچھ دیکھیں تو صحیح، کچھ خیال تو کریں، آپ واپس جا رہے ہیں۔ میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ مہمان آیا تو اور ایسے ہی چلا گیا، تو میں ان کو کیا بتاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ کمال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کی شریعت کا خیال نہیں کر رہے تو میں آپ کا خیال کیسے کروں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کے درس و تدریس کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو آپ پردے کی حالت میں کریں، پردے کے پیچھے ہوں اور آپ تبلیغ کریں۔ آپ نے بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ شریعت کی حدود پامال کریں گے اور ہم جو ہے آپ کو برداشت کرتے رہیں گے؟ تو یہ وہ جو ہے تعلیمات تھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو اب کوئی شخص اپنی غلطی کو مان لے، اپنی غلطی تسلیم کر لے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔
لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں پھر، اور بالخصوص ایسی جگہ جہاں پہ انسان کا حلقہ احباب ہو، جہاں پہ انسان سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ شاہ صاحب بڑے دل گردے والے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری توجہ نہیں رہی اس طرف، آپ مجھے توبہ کروا دیں، آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں ہونے لگی۔ تو پھر آپ تشریف لے کے، یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہیں، یہ اہل سنت کے امام کی تعلیمات ہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت علی کے نام کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ روزہ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے۔ آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیں، جس وقت آپ روزہ افطار کریں تو اس کا ثواب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں، اپنے والدین یا کسی فوت شدہ کو بھیجیں تو اس کا ثواب آپ بھیج سکتے ہیں۔ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے آپ نے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے، فرض کا تو ثواب بھی ہم نہیں پہنچا سکتے، نفلی روزہ اگر رکھنا بھی ہے تو اللہ کے لیے رکھیں گے، اور نیت یہی ہوگی کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہیں۔ جب اس کی تکمیل ہوگی تو اس کا ثواب آپ جس کو مرضی بھیجیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجیں، اہل بیت اطہار کو بھیجیں، حضرت علی کو بھیجیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجیں، اپنے آبا و اجداد، اپنے والدین میں سے، فوت شدگان میں سے کسی کو اس کا ثواب بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نام کا روزہ رکھنا ہے اور کسی کے نام کی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے وہ تعلیمات ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جو 1 مہینہ نہ نہائے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہے، اور جو 2 مہینے نہ نہائے وہ اس سے بھی بڑا پیر ہے، اور جو 6 مہینے نہیں، جس کو نہانے کی خبر نہیں ہے وہ اس سے بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور جو 1 سال تک نہیں نہاتے لوگ جو اس کے گرد ہلکا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہنچا ہوا ہے اور بڑا بزرگ ہے اور اللہ کا مقرب ہو گیا ہے۔ ایسا نجس اور ناپاک انسان جو 1 سال تک نہاتے ہی نہیں، وہ کیسے پہنچ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، صاف ستھرے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور الطہور شطر الایمان، حضور نے نصف ایمان قرار دیا صفائی کو۔ تو جو صفائی کا خیال نہ رکھے، جو طہارت کا خیال نہ رکھے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کھاتے میں ڈال دینا بات کر کے کہ یہ تو اہل سنت کے امام کی تعلیمات ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے ولی کا بھی جو ہے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 شرائط اس میں ہونی چاہیے: پابند شریعت ہو، صحیح العقیدہ ہو، دین کے معاملات اخذ کرنے والا ہو، اور جو ہے آپ کی صحیح طرح سے دینی رہنمائی کر سکے، تو ایسے شخص پہ ہاتھ پہ بیعت کرنے، ورنہ جو ہے اگر کسی شخص میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ پانی پہ مصلی بچھا کے بھی آ جائے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے کہ جی میں ساری رات نہیں سوتا، میں عبادت کرتا ہوں اور مجھے نیند آتی نہیں، میں پاک ہوں نیند سے، تو پھر بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا آ جائے اور پابند شریعت نہ ہو تو پھر بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ایک ضابطہ جو ہے غلط مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک شخص کہنے لگا کہ جی وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں، مجذوب بزرگ ہیں، ان کے پاس جائیں، اگر وہ گالی دے دیں تو پھر جو ہے رکا ہوا کام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یار اس کو کہو کہ 50-60 گالیاں اکٹھی آپ کو دے دیتا کہ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں سارے ہو جائیں۔ کیا کوئی ایسا شخص جو اللہ کا مقرب ہو وہ گالیاں دینے والا ہوتا ہے، گالیاں بکنے والا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک غلط ضابطہ مقرر کر لیا، اور ہم نے سمجھا کہ جو جس کو نہانے کی خبر نہیں، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے لباس پہننے کا، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ گالیاں دے رہا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کو مجذوب سمجھ لیا ہے۔ حضرت کامہ والی سرکار سے لے کر حضرت بہلول دانا تک آپ جتنے بھی مجاذیب کا ذکر پڑھیں گے، یہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانے والے تھے۔ وہ کہ ان میں سے ایسے مجذوب گزرے ہیں کیونکہ یہ دماغی طور پہ یہ جو ہے بالکل ان کا دماغ معطل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہوتے لوگوں کے جمگھٹوں میں بیٹھ کے یہ کپڑے اتار کے بیٹھنے والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ گالیاں بکنے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو کنارہ کشی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جانے سے کتراتے ہیں۔ اور یہ مجذوب کی تعریف ہے، آپ جتنے بھی مجاذیب کی تاریخ اور ہسٹری کو آپ پڑھ لیں تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر لحاظ سے، آپ نے ہر لحاظ سے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے عقیدت مندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور کمال کی بات یہ تھی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں کہ آپ نے علمی طور پہ
ہر اس شخص کا مقابلہ کیا ہے جس نے کسی بھی پہلو سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی ہو، آل بیت اطہار یا صحابہ کرام کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا مقابلہ کیا، آپ نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا۔ اس شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو خط لکھا، آپ نے فرمایا کہ توبہ کرو اور رجوع کرو، یہ جو کچھ تم نے حضور کے بارے میں کہا ہے یہ غلط ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہے، میں نے بڑی پکی بات کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا حضور کے بارے میں یہ فتویٰ ہے تو پھر ہمارا تیرے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ تو کافر ہو گیا ہے، تو دین سے بھی خارج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے، اور تو حضور کے بارے میں ایسا زاویہ مقرر کر کے بیٹھ جائے اور ایسا ترازو حضور کے بارے میں گاڑ کے بیٹھ جائے، تو آپ نے کفر کا فتویٰ جاری فرما دیا اس کے اوپر۔ ایک شخص نے کہا معاذ اللہ، یہ فتنہ بھی آپ کے دور میں اٹھا کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے غلط کہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توبہ کر، رجوع کر، تجدید ایمان کر۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے، بالکل درست کہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اس نے کہا کہ جھوٹ پر بھی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ قدرت رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو ترجمہ یوں کرنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پہ قادر ہے، اور جھوٹ بولنا یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا، تو جھوٹ کو اللہ سے منسوب کر رہا ہے۔ ایک شخص اٹھا معاذ اللہ کہنے لگا یہ آپ کے دور میں کہ اگر نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے غلط کہا، ہماری نماز تو اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے، جب تک ہم کہیں نہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب تک ہم کہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمیں تو نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو ہماری تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، میری نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی آپ نے عکاسی اور منظر کشی فرمائی ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں کہ یار مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آپ پیچھے نہیں کھڑا ہونے دیتے، کیونکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اگلی صف میں کھڑے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوں تاکہ زیادہ ثواب کمائیں وہ، اور اسی لیے وہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں صفیں بنا کے صحابہ کرام موجود ہوا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ مجھے آج حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی باری نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے زیادہ ثواب نہیں چاہیے، آپ کو زیادہ ثواب چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ثواب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا، اللہ کا فرض ادا ہوتا رہے گا، حضور کا دیدار کرتا رہوں گا۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ میں حضور کو دیکھتا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کا فرض بھی ادا ہوتا رہے گا۔ تو صحابہ کرام تو یہ جستجو کرتے تھے کہ ہم اللہ کا فرض ادا کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، حضور کا دیدار بھی کرتے رہیں، اور ان کے تو سوچوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوتی، ان کے خیالوں میں حضور ہوتے، ان کے سامنے حضور ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنی بھونڈی تعویل ہے اور کتنا یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو آپ نے ہر اٹھنے والے فتنے کی سرکوبی فرمائی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی میں گزار دی ہے، اور آپ نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی پیغام دیا ہے، اور وہ کیا تھا ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو با وفا، بس یہ ایک ہی پیغام دیا، اور ساری زندگی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا میں گزار دی۔ جس وقت آپ پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ اپنے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جس وقت آپ روضہ رسول کے قریب پہنچے تو ترکوں کا زمانہ تھا، اور وہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ عربی اجمی ہر قسم کے لوگ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ نعتیں پیش کر رہے تھے اور سلام پیش کر رہے تھے۔
یہ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ یہ نعتیں پاکستانی پڑھتے ہیں، انڈیا والے پڑھتے ہیں، بنگلہ دیش والے پڑھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان والے صرف نعتیں نہیں پڑھتے بلکہ عربی بھی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو کلام آپ سنتے ہیں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم، یہ پاکستانی کا کلام نہیں ہے، یہ عرب کا کلام ہے، ایک عرب کا کلام ہے۔ اور جب انہوں نے یہ قصیدہ لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو حضور خواب کے اندر تشریف لائے، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بوصیری، میری شان میں وہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ قصیدہ سنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے چادر، جو آپ اپنے کانوں پہ چادر مبارک رکھا کرتے تھے، وہ چادر مجھے تحفے میں عنایت فرمائی۔ میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ کہتے ہیں آنکھ کھلی، میرا جسم سلامت تھا، اور وہ چادر جو خواب میں حضور نے عنایت فرمائی تھی وہ میرے سرانے کے پاس موجود تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو جو ثنا کرنے والے ہیں، حضور ان پہ کرم کرتے ہیں۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو یہ جو ہے کسی عربی کا کلام ہے، یہ کسی پاکستانی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عرب شاعر کا کلام ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی ربائی کے 3 مصرے مکمل کیے نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اب چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو آپ سو گئے، سوچا کہ صبح اٹھ کے سوچوں گا کہ اب چوتھا مصرع کون سا لکھنا ہے، بس سوئے، آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میرے حضور نے فرمایا کہ اے سعدی، وہ جو قصیدہ لکھا ہے نا میری شان میں، وہ ذرا مجھے سناؤ۔ تو سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 3 لائنیں پڑھی حضور کے سامنے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ ابھی چوتھا مصرع لکھنا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہو، لکھو صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ خود حضور نے چوتھا مصرع ان کو ارشاد فرمایا، تو انہوں نے پھر اپنا یہ جو ہے ربائی اپنی مکمل فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ تو یہ کوئی پاکستانی نہیں تھے، انڈین بنگالی نہیں تھے، بلکہ یہ تو عرب شاعر تھے جنہوں نے حضور کی شانیں بیان کی ہیں۔ تو یہ نعتیں پڑھنا، سلام پڑھنا حضور کی بارگاہ میں، عقیدت کا اظہار کرنا، یہ کوئی اجمیوں کا، پاکستانیوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ عرب کا کلچر رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کرم نوازی فرماتے رہے ان پہ، اور حضور اس کو پسند فرماتے رہے۔ تو جس وقت آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو ایک شاعر نے حضور کی بارگاہ میں کلام پیش کیا، اور وہ تازہ کلام تھا جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے لکھا تھا، اس شاعر نے لکھا تھا۔ تو اس کے الفاظ یہ تھے، حاضر ہیں درخت یوں شاہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے کلام پیش کیا، اور بڑا خوش ہوا کہ میں نے جو ہے خوبصورت کلام پیش کیا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے چڑھتی جوانی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے شعر پڑھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، یہ حضور کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کا پہلا مصرع تو درست ہے، حاضر ہیں درخت یوں شاہ والا کے سامنے، وہ منظر کشی فرمائی، گنبد خضرا کے سامنے کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، تو شاعر نے اس کا تخیل پیش کیا۔ اب تو خیر حالات بدل گئے ہیں، ماحول بدل گیا ہے وہاں کا، اس وقت کھجوروں کے درخت ہوتے تھے روضہ رسول کے سامنے، اور ان کا جھکاؤ گنبد خضرا کی جانب تھا۔ تو شاعر نے وہ تخیل پیش کیا کہ حاضر ہیں درخت یوں شاہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مجنوں اور لیلا کی آپ نے مثال پیش کی نا، یہ دنیا کے جو ہے لوگ تھے اور یہ عام عاشق تھے۔ آپ نے حضور کی بات کی ہے تو بات بھی حضور کے شایان شان ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، تنقید کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کلام لکھنا اور بیان کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو پھر میں آپ کو اصلاح دوں، آپ کی تصحیح کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کہو، حاضر ہیں درخت یوں شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے۔
تو آپ نے پھر جو ہے ان کو اصلاح دیا. آپ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ جیسے ملائک، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، ملائک کو، یوں کہو کہ جیسے فرشتے اللہ کے عرش کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، یوں درخت حضور کے روضے کے آگے تعظیم سے کھڑے ہیں. تو یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذوق عطا فرمایا تھا اور اسی میں ہی آپ نے ساری زندگی گزار دی ہے. ایک ہندو شاعر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ بڑے بڑے عشاق نے اپنے محبوبوں کی بات کی ہے اور انہوں نے ان کے بارے میں جو ہے کلام لکھے ہیں، لیکن احمد رضا خان بریلوی نے تو حد ہی کر دی. انہوں نے تو اپنے نبی کو رحمت کی جان ہی کہہ دیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور خورشید گیلانی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا بلکہ جبریل کا پر ہوتا ہے، اور آپ کے آگے سیاہی نہیں ہوتی بلکہ جنت سے آیا ہوا شہد ہوتا ہے. اس کے ساتھ جنت سے آئے ہوئے شہد کے ساتھ جبریل کے پر کے ساتھ جو ہے فاضل بریلوی لکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام کے اندر اتنی مٹھاس اور چاشنی ہے. یہ خورشید گیلانی آپ کے بارے میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ہی کلام ہے جو یہ سلام ہم جمعے پہ پڑھتے ہیں جمعے کے بعد. جن کے گچھے سے لچھیں جڑیں نور کے، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور پھر آگے فرماتے ہیں فرشتوں سے، قدسیوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ جو ہے کہتے ہیں کہ قدسی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ صرف آپ ہی حضور سے عشق نہیں کرتے، صرف آپ ہی حضور سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ہم بھی حضور سے عشق اور محبت کرنے والے ہیں. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو آپ نے پھر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہدیہ سلام پیش کیا، اور اس میں آپ کے ایک ایک لفظ کی چاشنی اور مٹھاس دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آپ نے کس تخیل میں جا کے آپ نے حضور کی شان بیان فرمائی ہے. آپ جس وقت واپس تشریف لے آئے آج سے، تو پھر یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے کہ ایک دفعہ جب انسان وہاں سے ہو کے آتا ہے تو پھر دوبارہ دل کرتا ہے انسان کا وہاں جانے کو، دل کرتا ہے کہ دوبارہ بھی وہاں جانے کا موقع ملے. تو آپ تڑپتے تھے، تہجد کے وقت اٹھ کے آپ روتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو آپ کی عالیہ نے ایک دفعہ آپ سے سوال کیا کہ احمد رضا کیا بات ہے، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے مدینے کی بڑی یاد آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ وہاں پہ جاؤں اور حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کروں. تو عالیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ جائیں، سفر کی استطاعت تو ہے آپ کے پاس. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب چھوٹے بھائی کی باری ہے، اب والدہ ان کو بھیجیں گی اور ان کی طرف سے جب اجازت ملے گی تو پھر جاؤں گا. تو پھر چھوٹے بھائی جو ہے ان کی باری آئی، پورا ان کے نام نکلا. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائی کو چھوڑ کے آؤ. تو جس وقت آپ اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے، اس وقت سفر جو ہے وہ شپ کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے لوگ عبور کرتے تھے. تو جب آپ وہاں پہ پہنچے، آپ نے ان کو جو ہے خدا حافظ کہنے کے لیے، تو آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو رواں تھے، مدینہ جانے والے اتنے نہیں رو رہے تھے جتنا فاضل بریلوی رو رہے تھے. وہ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، تو آپ نے پھر جو ہے اپنے کلام میں ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جان و دل ہوش و خرد، خرد کہتے ہیں عقل کو، جان بھی مدینے ہے، ہوش بھی مدینے ہے، دل بھی مدینے ہے، عقل بھی مدینے ہے. بس یہ ایک جسم ہے جو یہاں ہندوستان میں پھر رہا ہے، باقی تو احمد رضا کی ہر چیز مدینے میں ہے. ہر چیز، سوچ، خیال، عقل جو ہے، ہر چیز، دل وہ مدینے میں حضور کے روضے کے سامنے طواف کر رہا ہے. تو لوگ بحری جہاز سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بغیر نہیں جائیں گے، آپ جائیں، اپنی والدہ سے اجازت لے کے، ہم آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. تو جب آپ واپس تشریف لائے گھر میں تو آنکھوں سے مسلسل آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھی. والدہ سمجھ گئیں، کہا کہ بھائی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ خاموش تھے. والدہ نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم سے رہا نہیں جائے گا، تو یہ لو میں نے تمہارا سامان باندھ دیا، یہ اپنا بیگ پکڑو اور جاؤ روضہ رسول پہ سلام پیش کرنا اور ہمارا بھی حضور کو سلام پیش کر دینا. تو پھر جو ہے آپ جو ہے دوسری بار آپ تشریف لائے اور وہاں پہ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے رخت سفر باندھا.
کسی نے آپ سے کہا کہ آپ نے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کی ہے، تو کبھی آپ نے حمد بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں لکھی، ہمیشہ نعت ہی لکھی، آپ نے حضور کی ثنا کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں تو میں حمد بھی لکھ دیتا ہوں۔ پھر آپ نے حمد لکھی، اللہ تعالیٰ کی شان بیان، حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کیسے کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کی لطافت دیکھیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، ساتھ ہی حضور کی ثنا بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اے گنبد خضرا کے مکین، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم، سراپے کرم بنا کے ہمارے اندر جو ہے مبعوث فرمایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا۔ پھر بھی حضور کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بڑے بڑے شعراء پڑھے ہیں، اور دوسری جماعت سے لے کر جو ہے میٹرک تک ہر کلاس میں اردو کی جماعت میں نظم لکھی ہوتی ہے، سٹارٹ میں نظم سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اور اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں۔ لیکن فاضل بریلوی کے کلام کی چاشنی دیکھیں، ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل کو کوئی ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو جانے کھو گیا کہاں یہ۔ پھر آگے اس کا خود ہی آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے دل کا اے رضا پتہ چلا بمشکل، در روزے کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، یہ مت پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیری حمد اور تیری ہی تعریف ہے کہ میرا دل ہر وقت روضہ رسول کے سامنے حاضر رہتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ کے کلام کی چاشنی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے، اور جس وقت آپ تشریف لے گئے، آپ وہاں پہ پہنچے تو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ بھی بنے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے، اور یہ مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، اور آپ نے ان کے ہاں قیام کیا تھا وہاں جا کے۔ تو کہتے ہیں کہ روزانہ رات کو تہجد کے وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزہ رسول کے سامنے جاتے اور روتے، اور تہجد کے نفل پڑھ کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوتا، اور انہوں نے جو ہے یہ بات بیان فرمائی ہے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے جو ہے کہنے لگے کہ میں ہند سے آیا ہوں، سرزمین ہند سے، اور حضور کی ہمیشہ ثنا کی ہے اور دل میں عشق رسول ہے، کرم کیوں نہیں ہوتا، حضور اپنی زیارت سے سرفراز کیوں نہیں فرماتے، اپنا جلوہ کیوں نہیں دکھاتے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک دن تہجد کے وقت مجھے جگایا اور کہا کہ میں نے ایک تازہ کلام لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں، آؤ چلتے ہیں روزہ رسول پہ بیٹھ کے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ساتھ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو روزہ رسول پہ آپ نے حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے یہ جو کلام آپ نے لکھا تھا حضور کی شان میں، وہ آپ نے حضور کو سنانے کے لیے شروع کیا۔ وہ کلام کیا تھا کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں پہلے شعر پیش کیا، اور پھر کہا کہ تیری اتنی مجال کہ تو یہ تقاضا ہی کر بیٹھا ہے کہ حضور جو ہے مجھے اپنی زیارت سے مستفیض فرمائے، اور جاگتی آنکھوں سے حضور اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے، وہ دیکھو کبھی مصر کا بادشاہ آتا ہے، کبھی شام کا بادشاہ آتا ہے، کبھی ایران کا بادشاہ آتا ہے، کبھی کسی عرب علاقے کا بادشاہ آتا ہے، کبھی کسی عجم علاقے کا بادشاہ آتا ہے۔ یہاں پہ تو بڑے بڑے بادشاہ اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، اور تو تقاضا ہی کر بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھر رو رو کے حضور کو یہ پیش کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں،
جس وقت یہ کہا تو پھر مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جالیوں کے دروازے کھلتے دیکھے اور گنبد خضرا سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لاتے دیکھا، اور پھر میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو حضور کے قدموں سے لپٹتے دیکھا، اور پھر میری زبان سے یہ بے ساختہ کلمات جاری ہو رہے تھے، اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ تو یہ وہ ہستی تھی، یہ وہ بزرگ ہستی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عشق رسول آپ کی نس نس کے اندر موجود تھا، اور ہمیشہ آپ نے عشق رسول کا ہی پیغام دیا، حضور کا در ہی دکھایا ہے۔ یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ہی صرف حضور کی نعتیں نہیں پڑھتے، ہم تو قبر میں بھی جائیں گے تو حضور کی نعتیں پڑھتے پڑھتے جو ہے اپنی قبر میں جائیں گے، اور حشر میں بھی اٹھیں گے تو نعتیں پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور جنت میں بھی جائیں گے تو حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی ہم حضور کے نام کے نعرے لگاتے جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے جو ہے آخری چند باتیں عرض کر دوں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان یہ بھی بہت بڑے جو ہے قادر الکلام شاعر تھے، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا نوازا تھا۔ یہ داغ دہلوی کے پاس آتے تھے اصلاح لینے کے لیے، اور داغ دہلوی یہ بہت بڑے شاعر تھے ہندوستان کے، ان کو بلبل ہندوستان کہا جاتا تھا، اور ان کے پاس علامہ اقبال بھی جاتے تھے اصلاح لینے کے لیے، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں جاننے کے لیے، پوچھنے کے لیے علامہ اقبال بھی ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے ان کی جب ملاقات ہوئی مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علامہ اقبال کے ساتھ، تو ان کے پاس ایک ڈائری تھی جس میں اعلیٰ حضرت کا کلام لکھا ہوا تھا۔ تو علامہ اقبال نے وہ کلام پڑھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، تو علامہ اقبال اشش کر اٹھے اور کہا کہ یہ کس کا لکھا ہوا کلام ہے، یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ تو مولانا حسن رضا نے کہا کہ میرے بڑے بھائی ہیں احمد رضا، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے۔ اور وہ کلام کیا تھا؟ وہ صرف کلام ہی نہیں تھا بلکہ قرآن کی تفسیر تھی، وہ صرف کلام ہی نہیں تھا بلکہ حدیث کا نچوڑ تھا۔ تو علامہ اقبال جو ہے حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا خوبصورت کلام میں نے کسی شاعر کا نہیں پڑھا۔ وہ کلام کیا تھا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والا سوف یوتی کا ربک فترضی۔ قرآن کہتا ہے نا کہ محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو حضور کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبولیت تک پہنچ جائے، مرتبہ قبولیت کو پہنچے، ہماری دعا کی قبولیت ہو جائے۔ لیکن جس وقت حضور ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ دعا قبولیت کو پہنچ جائے، قبولیت خود آتی تھی حضور کی دعا کو لینے کے لیے، اور قبولیت خود آ کے حضور کی دعا کو لے کے جاتی تھی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت آئی اور حضور کی دعا کو قبولیت نے لے لیا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ فرمایا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، لیکن حضور نے جنت کو بسانے کے لیے اپنی امت کو جو ہے جنتی بنانے کا اہتمام کیا، اور پوری دنیا پہ جو ہے لوگوں کو مسلمان کر دیا، اور حضور کی امت ہی جنت کو آباد کریں گے، جو جنت میرے رب نے بنائی۔ اور آگے پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو علامہ یوسف نبہانی نے بھی جو ہے اس بات کو لکھا ہے، کیونکہ جب تک آخری امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں نہیں پہنچ جائے گا تو تب تک جو ہے حضور علیہ السلام چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہاں تک کہ حضور خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے پروردگار میرا ابھی ایک امتی جہنم میں باقی ہے، اگر اجازت ہو تو میں خود جا کے اس کو جہنم سے نکال کے لاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محبوب آپ نے نہیں جانا جہنم کے دروازے پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں اور جہنم کی آگ ہی آپ کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائے۔ تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں سینے بند سے پکڑ کے کھینچتا ہوں، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تو علامہ اقبال حیران تھے، آپ نے مولانا حسن رضا سے فرمایا کہ اب کی بار جب جاؤ گے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے کہنا کہ کوئی تازہ کلام لکھ کے بھیجیں، کوئی نیا کلام ان سے لکھوا کے لے کے آنا آپ جب کی بار آؤ گے۔ تو آپ گئے اور آپ نے ایسے بتایا آپ کے چھوٹے بھائی نے کہ ایسے ہی جو ہے محمد اقبال ہیں، وہ بھی سرزمین ہند سے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نیا کلام جو ہے لکھ کے آپ پیش کریں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کلام لکھا، کیونکہ آپ لکھتے تھے تو جس وقت آپ ایک شعر لکھتے تھے تو پہلے آپ وضو کرتے تھے اور 313 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ اپنا ایک شعر لکھتے تھے، پھر اگلا شعر لکھنے کے لیے جو ہے آپ وضو کرتے تھے، غسل فرماتے تھے، 313 بار جب تک درود شریف نہ پڑھ لیتے تو اگلا شعر نہیں لکھتے تھے۔ تو آپ نے پھر جو ہے وہ کلام پیش کیا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اور یہ کلام جس وقت اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی مقطع لکھنا تھا، مقطع ہوتا ہے کہ جو کلام کا نچوڑ ہوتا ہے یا حاصل کلام آپ کہہ دیں، جس میں شاعر اپنا نام ذکر کرتا ہے اور جو اپنی بات کرتا ہے، تو ابھی مقطع لکھنا تھا کہ ٹرین کا وقت مکمل ہو گیا تو مولانا حسن رضا نے کہا کہ مقطع رہنے دیں، جب اگلی بار آؤں گا تو پھر لکھ لینا۔ تو آپ چلے گئے، ابھی مقطع مکمل نہیں ہوا تھا، تو جس وقت آپ وہاں پہ جو ہے داغ دلوی کے پاس ہے تو علامہ اقبال بھی وہاں پہ موجود تھے، کہا کہ کلام لے کے آئے ہو؟ کہا ہاں ایک تازہ کلام، نیا کلام حضور کی شان میں لکھوا کے لایا ہوں۔ تو علامہ اقبال نے پھر وہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا، تو یہ کلام آپ کو اتنا پسند آیا کہ کبھی آپ اٹھ کے شعر پڑھتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، اور جو ہے ایک ایک لفظ پڑھتے اور کہتے کہ مولانا نے کمال کر دیا، مولانا نے حضور کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور اگلا شعر جو تھا وہ تو علامہ اقبال بڑے ہی شوق سے بار بار پڑھتے تھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کبھی غار ثور میں تو کبھی غار حرا میں، کبھی طائف کی گلیوں میں تو کبھی عقاب کی منڈیوں میں، کبھی کسی کے دروازے پہ، کبھی مکہ میں تو کبھی مدینہ میں۔ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں حضور نے اپنی امت کے لیے آنسو نہیں بہائے، جہاں حضور اپنی امت کے لیے روئے نہیں ہیں۔ اور فاضل بریلوی نے اس تخیل کو بیان کیا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضور اپنی امت کے لیے اتنا روئے ہیں، اتنے دریا بہائے ہیں کہ اللہ کی جہنم بھی سرد ہو جائے گی حضور کی آنکھوں سے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مقطع تو ابھی بیان نہیں کیا تھا فاضل بریلوی نے، تو علامہ اقبال نے کہا کہ جتنا خوبصورت کلام مولانا نے لکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میری طرف سے مقطع ہو مولانا کے لیے۔ پھر یہ جو مقطع تھا اس کلام کا، یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، اور پھر آپ نے جو ہے کمال ہی کر دیا، علامہ اقبال نے بھی آپ نے مقطع پیش کیا اور خراج تحسین پیش کیا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو
سکے بٹھا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سخن کے بادشاہ تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور جس چیز پہ بھی آئے لکھنے پہ، علم الکلام پہ لکھا، علم القرآن پہ لکھا، علم التفسیر پہ لکھا، علم الحدیث پہ لکھا، فقہ پہ لکھا، اصول پہ لکھا، جس میدان میں بھی فاضل بریلوی آئے آپ نے سکے جما دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آئے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ہر میدان میں 70 علوم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دسترس عطا فرمائی تھی۔ سفر المظفر کی 25 کو آپ کا وصال ہوا، اور اسی تاریخ کو ہی آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے، عرس کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو مکمل طور پہ اپنانے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔